اس کے بعد ہم نے کہا کہ انفرادی اور اجتماعی یہ مختلف دائرے ہوتے ہیں. انفرادی آدمی کر سکتا ہے، چاہے دقت آتی ہے کر سکتا ہو، چاہے بھوک آ جائے، فاقہ آ جائے، جان پر بن جائے، کر سکتا ہو. یہ ایک دائرہ ہے. نہیں کر رہا تو ناہنجار ہے. اور ایک حصہ وہ ہے جو کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ نظام نہ بدلے. اور اس میں ویرینگ پروپورشنز رہیں گی. اب میں تھوڑا سا آپ کو ان ویرینگ پروپورشنز کا اور ایک مختلف نسبت و تناسب کا ایک نقشہ دکھانا چاہتا ہوں. بعض ممالک ایسے ہیں اس روئے ارضی پر، دیکھیے ایک ہے کسی اور اعتبار سے کسی ملک کا اچھا ہونا برا ہونا. کہیں بادشاہت کا نظام ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں کچھ اور ہے، کہیں کچھ اور ہے، کہیں جو ہے بہت کرپشن ہے، کہیں رشوت زیادہ ہے، کہیں کوئی کچھ اور ہے. کچھ ان چیزوں کو چھوڑ دیجیے، اس وقت میں خالی شریعت کی بات کر رہا ہوں، حلال اور حرام کی بات کر رہا ہوں. کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں شریعت پر عمل کرنے کا دائرہ کافی وسیع ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کا پرسنل لا بھی پورا آپ کے مطابق ہے. شادی، بیاہ، نکاح، طلاق ٹوٹلی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. لا آف انہیریٹنس بھی آپ کا چل سکتا ہے. کسی درجے میں حدود اور جو ہے سزائیں، حدود و تعزیرات بھی نافذ ہیں. اگرچہ پورا نظام تو نہیں ہے اللہ کا، ٹوٹل تو نہیں ہے. سودی نظام ہے، معیشت یہ ہے، فلاں ہے، بادشاہت ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب کچھ ہے، ظلم ہے. لیکن یہ چیزیں انفرادی اعتبار سے دائرہ وہاں کافی وسیع ہے. اس کی مثالیں ہیں سعودی عرب، ایران آف ٹوڈے، اور مجھے زیادہ حالات معلوم نہیں ہے لیکن مجھے توقع ہے کہ سوڈان آف ٹوڈے، اور میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس کے بعد ایک اور دائرہ آتا ہے، اور وہ میرے نزدیک اس میں ٹاپ پر پاکستان ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیجیے. پرسنل لا وہ بھی آپ ویسے کہنے کو وہاں ہے قانون، لیکن یہ کہ بالفعل ایک آدمی چاہے تو اسلامی قانون پر عمل کر سکتا ہے. انہیریٹنس آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. دستور میں طے ہے حاکمیت اللہ کی. گویا کہ نظری اعتبار سے وہ ملک جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت پر مبنی ہے. قرارداد مقاصد دستور کا جز بن چکی ہے. لیکن پھر نوٹ کیجئے، رشوت ہے، یہ ہے، وہ ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، یہ سب اپنی جگہ. میں اس وقت شریعت کی بات کر رہا ہوں. ایک آدمی خود وہاں رہتے ہوئے چاہے بھوک آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، اس کو ہر وقت جو ہے غصہ آتا رہے، یہ کیوں ٹیلی فون کا بل جو مجھے زیادہ آ گیا، یہ کیا ہو گیا، میری تو کنفرم سیٹ تھی، یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر کہ مجھے بتا رہے ہیں کہ سیٹ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ. لیکن آپ شریعت پر عمل کر سکتے ہیں، تکلیف اٹھا کر، مصیبت جھیل کر، پیٹ کاٹ کر، فاقہ کر کے، جو بھی ہے. بڑا کاروبار نہیں کر سکتے، چھوٹا تو کر سکتے ہیں، جس میں نہ انکم ٹیکس کا معاملہ آئے گا، نہ کسی اور کی خباثت آئے گی، نہ کچھ اور ہوگا. کر تو سکتے ہیں، پیٹ پال سکتے ہیں. یہ ایک ملک ہے پاکستان. پھر یہ کہ نظری طور پر وہاں اگرچہ بالفعل نہیں ہے، نظری طور پر قرارداد مقاصد، ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ. اب اس کے بعد وہ ملک آتے ہیں کہ جو خالص سیکولر ہیں، لیکن ان میں بھی میرے نزدیک ایک اعتبار سے بھارت بہت بہتر ہے. مثلا یہ کہ دو ملکوں کو ذہن میں رکھ لیجئے، ایک امریکہ یا امریکہ کی طرح انگلستان اور فلانستان آل، ایک بھارت سیکولر ہے، لیکن کم سے کم آج کی تاریخ تک مسلمانان بھارت نے اپنا پرسنل لا محفوظ رکھا. آئی سیلیوٹ دم. In the face of maximum hardships. کٹر ہندو تلا ہوا ہے کہ یہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے.
اٹس ویری لاجیکل. ان کی بات بڑی منطقی ہے. جب قوم آپ کہتے ہیں ایک ہے, آپ سارے جو ہے سیاسی حقوق وہی لینا چاہتے ہیں کہ جو ہندوؤں کو حاصل ہیں, تو اگر قوم ایک ہے تو سیکولرزم کا تقاضا تو یہ ہے کہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے. وائی دس سیپریٹ فیملی لا؟ وہاں کوئی عورت برقع لے سکتی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی عورتیں برقعے میں ہندوستان میں آج نظر آ جائیں گی, پوری دنیا میں کسی اور ملک میں نظر نہیں آئے گی. گو اینڈ سی حیدرآباد, دکن. آئی ہیو سین اٹ. پاکستان میں تو برقعے کا نام و نشان بڑا. ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر. کون؟ وہ تو فرسودگی کی علامت تھی, غربت کی علامت تھی. بھارت اس میں سب سے اونچا. نماز پڑھیے, روزے رکھیے, مسجدیں بنائیے, ہے کچھ وہ فرکشن ہے, مشکل ہے. جینا وہی مشکل ہوتا ہے, مشکل جہاں آسان ہوتی ہے. بہرحال اس کے بعد لیسٹ جو ہے اس اعتبار سے وہ ممالک ہیں جن کا سر خیل امریکہ بہادر, امریکہ شریف ہے. نماز روزہ کر لو, ناٹ ایون دی پرسنل لا. قرآن مجید میں پڑھ لیا کرو نکاح اور طلاق کے قوانین. دیٹس آل, نتھنگ ڈوئنگ. ثواب لے لیا کرو. تراوی میں سن لیا کرو انہیریٹنس کے لاز. نتھنگ ڈوئنگ. کیپ دم ود یو. یہاں انفرادیت کا حصہ, اگرچہ اور بڑی سہولت ہے, دنیا بڑی اچھی ہے, کھانے کو اچھا ملتا ہے, سیکیورٹی بہت ہے, سب کچھ ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کی پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے؟ تو بائی چوائس اگر کسی کا مسئلہ ہے تو میرے نزدیک وہ بڑا مخدوش ہے. ایک شخص پیدا ہی یہاں ہوا ہے, وہ بات اور ہے بالکل. وہ تو ایسے ہی جیسے حضور مکے میں پیدا ہوئے, کفر کفر تھا. اسٹرگل کرے, کوشش کرے, جد و جہد کرے, اسے جد و جہد میں جان دے دے, یو آر سکسیسفل. بٹ بائی چوائس جہاں زیادہ دین کا حصہ ہے اس کو چھوڑ کر جہاں کم حصہ ہے وہاں آنا, اور کس لیے آنا؟ فار بیٹر لائف, فار بیٹر لیونگ, فار بیٹر ارننگ, فار مور کمفرٹس, مور انجوائمنٹس. اب میں کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا آگے. اٹس فار ایوری بڈی ٹو ڈیسائڈ ہمسیلف. یہ گریڈیشن ضرور ذہن میں رکھیں. پاکستان میں بہت گند ہے, بہت خرابی ہے, رشوت ہے, جھوٹ ہے, لیگ پولنگ ہے, بیک بائٹنگ ہے, یہ ہے, وہ ہے, سود تو وہاں بھی ہے, یہ تو وہاں بھی. ٹھیک ہے, ایبسلیوٹلی کریکٹ. وہاں بھی معیشت سود کی ہے. معیشت تو ساری سود کی سعودی عرب کی بھی ہے. سارے دینی ادارے چلتے ہیں وہاں پہ سود کے پیسوں پر. یہ ڈاکٹر غلام مرتضی ملک صاحب نے مجھے بتایا, جو ٹی وی وغیرہ پہ کافی آتے ہیں, کہ ایک مرتبہ ان کی سیلری تھی, سعودی عرب میں وہ کام کرتے تھے, اس میں ہاؤس رینٹ کئی مہینے جو ہے وہ کسی غلطی اس کی وجہ سے وہ شامل نہیں کیا گیا, تو انہوں نے ایک ایریئرز کا بل بنایا. اب وہ بل گیا, اب وہ کئی مہینے ہو گئے, جا کے پوچھتے تھے تو جواب یہ دیتا تھا ما جعل قسط نہیں آئی ابھی. اب وہ کئی مہینے سننے کے بعد کہا واٹ از دس قسط؟ پتہ نہیں آپ کو شیخ؟ نہیں. اتنا روپیہ امریکن بینکس میں رکھا گیا ہے اس ادارے کے نام سے جس کے سود سے آپ کی تنخواہیں ملتی ہیں, وہ سود کی قسط آئی نہیں. جیسے کہ سعودی عربیہ. آخر سارا پیٹرن تو وہی ہے نا. سیکھا تو یہیں سے ہے جو کچھ سیکھا ہے. فاؤنڈیشنز بنتی ہیں, جو انڈومنٹس ہوتے ہیں, اسی سے ادارے چلتے ہیں. آخر اور کہاں سے ہیں؟ معلم کل تو یہی ہے نا. یہ صورتحال. لیکن پھر بھی گریڈز کا فرق جو میں نے آپ کو کہا, وہاں ایک شخص جتنے حصے پر زندگی میں دین پر عمل کر سکے گا, کہیں اور اتنے حصے پر بھی نہیں کر سکتا.
اس اعتبار سے فرق اور ہے. عبادت کے اس کانسیپٹ کو سامنے رکھیے، انفرادی اجتماعی، ویئرنگ ڈگریز.